نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہہ دیا تھا کہ یہ تباہ ہو جائیں گی قومیں, اور وہ تباہی آپ ایک ایک ملک دیکھ لیں, وہ اگر وہ تباہ ہو رہا ہے تو اس کی بیسس پہ چلے جائیں. تو یہ جو ہمارے سامنے لیبنان, بیروت, سارے مڈل ایسٹ کا ایک وقت پہ دبئی سمجھا جاتا تھا, ساری دنیا چھٹی بنانے بیروت جاتی تھی. آج وہ لیبنان 70% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے. کیا وجہ ہے اس کی؟ سارے لوگ سڑکوں پہ, کرپشن ہے, طاقتور کی کرپشن, وہ نہیں پکڑ سکتے اس کو. تو نمبر 1 گائیڈنگ پرنسپل, میں صرف یہ پہلے کہہ دوں کیونکہ میں اسی کے اوپر آتا ہوں ابھی, جو یہاں ہوا ہے. نمبر 1 رول آف لا, کوئی قانون کے اوپر نہیں. نمبر 2 انسانیت, فلاحی ریاست, وہ پہلی دنیا کی فلاحی ریاست بنی تھی. اور تیسری چیز جو تھی خودداری. کوئی جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا, آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 637 اور 638 میں 627 اور 628 میں ایک خط لکھتے ہیں رومن ایمپرر کو, بیزنٹائن ایمپرر کو, دوسرا لکھتے ہیں وہ جو پرشین ایمپرر تھا. اور وہاں یہ نہیں لکھتے کہ ہم ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے حالات بہت برے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اپنی بہتری کے لیے تم میرا پیغام اگر اس کے اوپر عمل کرو گے, یہ آپ کی بہتری ہے. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 10 سال کے بعد کوئی سوچ تصور بھی نہیں تب کر سکتا تھا. 10 سال کے بعد وہ دونوں ان کے سامنے ایمپائرز گھٹنے ٹیک دیتے. ہیومن ہسٹری ہے یہ. تو وہ جو اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو جو بیسک پرنسپلز ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہوا تھا, میں جب 18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو یہ میں نے دیکھا انگلینڈ کے اندر پہلی دفعہ میں نے فلاحی ریاست دیکھی کہ ایک آدمی غریب آدمی ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ نیشنل ہیلتھ سروس میں جا کے مفت علاج ہوتا تھا. میں جب اپنی والدہ کو لے کے گیا, جب ان کو کینسر تھی, تو وہاں میں نے عجیب سین دیکھا کہ میں پیسے دے رہا تھا اپنی والدہ کے علاج پہ. 7 والے بسترے پہ ان کے ایک نیشنل ہیلتھ سروس کی ایک خاتون تھی, مفت علاج ہو رہا تھا اس کا, اور نرسز اور ڈاکٹر کوئی فرق نہیں کر رہے تھے ان دونوں کے بیچ پہ. جو ہم نے بیسس شوکت خانہ میں رکھا کہ وہاں اللہ کا کرم ہے, ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ جو بھی ڈاکٹرز کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کون پیسے دے رہا ہے کون نہیں دے رہا, تاکہ دونوں کو ایکول ٹریٹمنٹ دیں. تو وہاں دیکھا میں نے سکولز کے اندر, گرامر سکول, مفت تعلیم مل رہی ہے, کوالٹی ایجوکیشن, ان کے پرائم منسٹرز نکلے ہوئے گرامر سکول سے. بے روزگار ہو تو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے تھے, عدالت میں جائے تو لیگل ایڈ ملتی تھی, غریب کو پروٹیکشن تھی, فلاحی ریاست تھی. اور رول آف لا آپ کے سامنے ابھی ہوا ہے کہ جب ہم 1100 ارب روپے کی چھوٹ دے رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو, وہ برطانیہ کے اندر نو کانفیڈنس ہو رہا ہے بورس جانسن پہ. کس چیز پہ؟ کہ جی وہ اس نے کورونا کے دوران اس نے جا کے باہر ایک لوگوں نے گیدرنگ کر دی اور وہ اجازت نہیں تھی اس کی. یعنی پرائم منسٹر کو وہ نو کانفیڈنس لا رہے ہیں کہ وہ اس نے قانون توڑا, کوئی ڈاکہ نہیں مارا, صرف اس نے وہ قانون توڑ دیا کہ اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ آئسولیٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے نہیں کیا, گیدرنگ کر دی. نو کانفیڈنس موشن اپنی پارٹی نے پاس کیا. سو جو رول آف لا اور جو انسانیت وہاں میں نے دیکھی, ہمارے ملک تو بنا ہی تھا ہمارے تو جو فاؤنڈنگ فادرز کی مشن سٹیٹمنٹ ہے, ہم تو اس کے آس پاس بھی نہیں کبھی آئے. ہمارے تو یہ 2 طبقے چل رہے تھے, رولنگ کلاس, ساری اپرچونٹیز ان کے ہاتھ میں, چھوٹے سے طبقے, باقی لوگوں بیچاروں کے پاس بنیادی ضروریات نہیں ہیں. تو اب آ جائیں اس کے اوپر, میں صرف اب رجیم چینج کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پہلے تو مجھے جب میں نے وہ سائفر دیکھا, تو پہلے میں نے 3 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی میں یہ سچ دیکھ رہا ہوں. آپ نے شمشاد صاحب آپ نے کہا کہ پتہ نہیں اس میں نہیں, آپ نے نہیں کہا, جی آپ نے کہا جل صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا کہ اگر تم نے نام لے کے
ہم نے سنا ہے کہ عمران خان اکیلا کا فیصلہ تھا روس جانے کا. یہ ذرا سنیں. ہم نے سنا تھا کہ یہ عمران خان کا اکیلا فیصلہ تھا، اور وہ ایمبیسڈر کہہ رہے نہیں اس کا نہیں فیصلہ تھا، یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا. وہ آگے سے یہ بتا رہا ہے، اور وہ پھر آگے سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اچھا ابھی نو کانفیڈنس موشن ٹیبل نہیں ہوئی اسمبلی میں، وہ ایک دن کے بعد ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نہ اس میں نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو فارغ نہ کیا تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. اور پھر کہتا ہے اور اگر کامیاب ہو گئی تو all will be forgiven، معاف کر دیا جائے گا پاکستان. میری پہلی انسٹنکٹ، پہلے تو میں نے 3-4 دفعہ پڑھا کہ یہ میں واقعی صحیح پڑھ رہا ہوں، پہلا جو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کی 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندگی کوئی ایسی توہین کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ اس طرح کا خط کسی کو لکھ دے؟ اور ہمیں بعد میں کسی نے کہا جی وہ یا تو ایسے تو آتے رہتے ہیں مراسلے. کبھی کسی سیلف ریسپیکٹنگ ملک میں اس طرح کا مراسلہ نہیں آ سکتا. یہ ناممکن ہے کہ کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کوئی آگے کہے جی اس کو ہٹا دو. تو یہ کتنی توہین ہے ایک ملک کی. یعنی کس طرح کا ایک عام آفیسر کہہ رہا ہے کہ جی اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو مجھے دوسری حیرت ہوئی کہ میں پرائم منسٹر ہوں، وہ ایمبیسڈر ہے، فورن آفس میرے نیچے ہے، وہ کس کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہٹا دو پرائم منسٹر کو؟ اور اس کے بعد ذرا تماشا دیکھیں. ایک دم اس کے بعد جناب اگلے دن وہ آتا ہے، نو کانفیڈنس موشن ہوتا ہے، اور ایک دم ہمارے اتحادی اور لوٹوں کو آتا ہے کہ جی وہ مہنگائی بہت ہو گئی، یہ تو گورنمنٹ نہیں صحیح چل رہی. اب یہ سنیں ذرا، پہلے 2 سال ہمارا پہلا اتنا مشکل سال تھا. مشکل سال اس لیے تھا کہ ہمارے پاس 6 ہفتے کے تو ریزروز تھے. ہم پیمنٹس ہی نہیں کر رہے تھے اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز کی. ہم لوگوں کو بھی نہ بتا سکیں کہ وہ روپے پہ پریشر پڑے گا، روپے نہ گر جائے. ریزروز ہمارے نیچے تھے. بھاگے پھرے کبھی ادھر اپنے 3، میں ویسے ان کا شکر بھی کرتا ہوں، یہ جو ہمارے 3 دوست تھے جنہوں نے ہمیں پیسے دیے، نہیں تو ہمارے پاس تو بینکرپٹ تھے ہم. پہلے تو ادھر سے مشکل سے نکلے اور بڑا مشکل وقت تھا، اور IMF نے پھر کنڈیشنز لگائی ہمارے پر، سختی کی، ڈیمانڈ سکویز کی، بے روزگاری تھی، چیزیں انہوں نے، قیمتیں ہم نے بڑھانی پڑی. روپیہ گرا، جب روپیہ گرا باہر سے ساری امپورٹس مہنگی ہوئی، تو مشکل وقت تھا. اوپر سے کرونا آ گیا اگلے سال، وہ پھر سکویز کیا. تو ہم 2 سال تو بڑے مشکل تھے ہمارے لیے. اور شکر کریں کہ میں نے لاک ڈاؤن نہیں لگا دیا، جو ساری اپوزیشن بار بار کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن لگاؤ. لاک ڈاؤن کہتے تو ویسے ہی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا تھا. جس دنیا میں ملک میں لاک ڈاؤن لگایا، ذرا دیکھیں تو صحیح، ان کی اکانومیز تو اجڑ گئی. ہم پہلے ہی بری حالات میں تھے. ساروں نے 3 مہینے میں نے سارا پریشر برداشت کیا، نہیں لگایا لاک ڈاؤن پوری طرح، اور اپنی اکانومی بچائی. یہی IMF تھی. ان سے میں نے بات کر کے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے کنسیشنز لی، کیونکہ روزگار تو انہوں نے دینا تھا. انہی کے ساتھ ہم نے بات کر کے اپنے تھوڑے ٹیکس کم کروائے، ہم نے انسینٹیوز دیے. تو 2 سال تو بڑے مشکل تھے. لیکن تیسرا اور چوتھا سال، 17 سال کے بعد، اب ذرا اکنامک گروتھ ریٹ دیکھ لیں. 17 سال کے بعد سب سے بہتر 2 جس میں ہماری معیشت اوپر گئی، جس میں ہماری ویلتھ کریشن ہوئی اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف جا رہا تھا. مطلب کہ سارے سیکٹرز گرو کر رہے تھے. سروس سیکٹر، انڈسٹری، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب اوپر آتی ہے، اس کا مطلب روزگار بھی ملتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. اور کنسٹرکشن سیکٹر کے ریکارڈ گروتھ ہوئی. تو ساری، اور پھر زراعت کے اندر جو ہم نے اپنے کسانوں کے لیے انسینٹیوز دیے اور جو ان کی قیمتیں دلوائیں، اور جو شوگر مافیا پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو، ان سے زبردستی ان کو کسانوں کو پوری قیمت بھی دلوائی، ٹائم پہ پیسہ دلوایا، انہوں نے انویسٹ کیا. تو ہماری 4.4% ہماری زراعت اوپر گئی. تو ایک سسٹینیبل گروتھ پہ تو پاکستان نکل گیا تھا. تو تب ان کو جب 6% گروتھ ریٹ ہو رہی ہے، تو تب ان کو کدھر سے آ گیا کہ جی بڑی مہنگائی ہوگی اور جی حالات بہت برے ہیں. وہ شکر ہے کہ ابھی 2-3 نے بول ہی دیا اسمبلی میں، سچ نکل ہی گیا ان کے منہ سے کہ وہاں حالات تو اچھے تھے. تو اب ہمیں کدھر سے ٹیلی فون آ رہے تھے، اور وہ تو سامنے آ گیا اب سب کے. تو جو
लोगों ने जाके सबसे पहले लौटे हुए, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है कि कौन कौन अमेरिकन एम्बेसी में जा रहा था,